بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسانوں کے علاوہ عقل اور شعور رکھنے والی دو اور مخلوقات کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور وہ ہیں فرشتے اور جنات۔ فرشتوں میں کوئی جنس نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی کا اختیار بھی نہیں رکھتے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہیں جنات اور انسانوں کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ یہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی مرد عورت یعنی مونس اور مذکر ہوتے ہیں، اور یہ اپنی نسل کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور انہیں بھی انسانوں کی طرح جوڑے کی صورت میں پیدا کر کے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح خواہش رکھتے ہیں کہ چاہیں تو کسی بات کو مان لیں، کہ چاہیں تو کسی بات سے انکار کر دیں۔ یہ لوگ آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ آپس میں عشق، محبت، زناکاری اور فحاشی سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے انسان دنیا میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف طور پہ یہ بیان ہوتا ہے کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ جنات میں سے تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اور کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ آپ سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ان قرآنی آیاتوں کے اندر جہاں پر جنات کی اولاد کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد کیسے ہوتی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ اولاد کسی مونس یعنی جننی سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے جن اور جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ دعا جنات کے جوڑے کو کنفرم کرتی ہے، حالانکہ ان کی اولاد کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، کئی سو سال تک، اور یہ انسانوں کی طرح کوئی خوراک بھی نہیں کھاتے، کیونکہ ان کا انسان کی طرح کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، بلکہ یہ آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ جیسے ہم انسان آگ کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جلاتی ہے، لیکن اس آگ کے آخر پہ موجود دھواں ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس کا اثر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جنات اسی آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ یہ جنات کیسے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بھی حوالہ یا ثبوت تاریخ کے حوالوں میں نہیں ملتا، یا مذہبی کتابوں کے اندر موجود نہیں، صرف قصے کہانیوں میں موجود ہے، جس کی سچائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنات کے اندر جسمانی عمل ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف ان کے آپس کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسا انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جنہیں جنتی لوگوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی اس آیتہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جنات جنسی عمل انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے قیامت کے قریب آنے والا انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال، جو کہ ایک انسان اور جن کی اولاد ہوگا۔ اس کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوگی، مگر اس کی طاقتیں جناتوں جیسی ہوں گی، اور وہ اپنی شیطانی جنات کے قبیلے سے وفاداری کرتے ہوئے ابلیس کے مشن کو آگے بڑھائے گا اور پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دوستو، سب سے اہم سوال یہ ہے
کہ یہ جنات انسانی جسم کے اندر آخر داخل کیسے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کر انہیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، اور شیخ الاسلام امام تیمیہ کے مطابق جنات انسانوں کے جسم کے اندر کبھی تو ان پر عاشق ہو کر داخل ہوتے ہیں، یعنی جن عورت پر اور جننی مرد پر، اور کئی بار اس میلاد کے بعد اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ جن یا جننی انسانی شکل کے اندر سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جنات اپنی شکل بدلنے اور انسانی یا کسی جانور شکل کے اندر آنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے بے شمار علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے جنات کے ساتھ شادی کو حرام بھی قرار دیا ہے، اور حرام قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا ممکن ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حرام کہنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے شادی کے رشتے کے اندر میاں بیوی والا کوئی بھی سلوک نہیں ہوتا، یعنی وہ انسانوں کی طرح ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی اولاد ہوتی ہے تو عورت سماج میں کیا بتائے گی کہ میرا یہ بچہ کسی جن کا ہے؟ آخر کون اس پر یقین کرے گا؟ اس طرح سماج کے اندر فتنہ فساد شروع ہوگا، اور اس لیے ایسا ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ علماء کرام کے مطابق جس طرح سے انسان اپنی شادیوں کے اندر خوشیاں منا کر ڈھول باجے اور ڈانس کا انتظام کرتے ہیں، بالکل ایسے جنات بھی کرتے ہیں، اور نکاح اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ان کے آپس میں قبیلے بھی ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح، اور جب بھی جنات کی کوئی شادی ہوتی ہے تو قبیلے کے سردار اور بڑے بزرگ اس شادی میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ دھوم دھام سے یہ شادی ہوتی ہے۔ جنات اور ان کے بچے ایک جگہ پہ گھر بنا کر رہتے ہیں، اور کئی بار انسان انجانے میں ان جنات کے بچوں کو نقصان پہنچا دے، جیسے کہ گرم پانی کو کسی سوراخ میں ڈالنا یا کسی جگہ پر گندگی ڈالنا، اور اگر انسان انجانے میں ان کی رہنے والی جگہ پہ قبضہ کر لے تو یہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر اس جسم پہ قبضہ کر کے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک بچے سے جن کو نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت یحییٰ علوی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اندر رہ کر 3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جسے مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھا کہ ہم نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میرے اس بچے پر جن کا اثر ہے، یہ ہمیں بھی مار کر نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر یہ جن اسے اتنی بار تکلیف دیتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہو جا، اور یہ بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا، اور اس عورت سے فرمایا کہ واپسی تک اسی جگہ پہ ہمارا انتظار کرنا اور بتانا کہ اس بچے کا کیا حال ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد واپسی پہ ہمیں وہی عورت ملی جس کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے بچے کا اب کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس ٹائم کے بعد میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لہٰذا میری طرف سے آپ یہ 3 بکریوں کا تحفہ قبول کریں۔
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا، ان میں سے ایک بکری لے لو، باقی دو اس عورت کو واپس کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جن بچے سے کائی کے ذریعے کتے کے ایک چھوٹے بچے کی صورت میں نکل کر کہیں پر غائب ہو گیا۔ دوستو، زیادہ تر جنات عورتوں پر اس وقت عاشق ہوتے ہیں جب وہ کپڑے بدلتے وقت یا بلا وجہ برہنہ حالت میں موجود ہوں، یا رات کے وقت مغرب کے بعد ایسی جگہوں پر جائے جہاں پر یہ جنات رہتے ہیں۔ مردوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جنات کے اندر نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطانی جنات بھی، اور شیطانی جنات گندگی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، زیادہ تر بیت الخلا جیسی جگہوں پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا اور بستر پہ سونے کی دعا امت کو سکھائی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جنات کی دنیا ہم انسانوں کی دنیا سے الگ مگر ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کریں، نیک اعمال اور خاص طور پہ پاک صاف رہ کر ان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔